وساوس، طرح طرح کے خیالات، بلکہ بہت خوفناک قسم کے خطرات، گندے خیالات، اور کبھی کبھی تو ایسے دل میں سوالات آتے ہیں جو منکرانہ یا کافرانہ، اس طرح کے سوالات، اعتراضات، اور خاص طور پہ یہ اہل ایمان کے دل میں یہ حملہ ہوتا ہے، نمازی لوگوں کے دل پر حملہ ہوتا ہے، اور پھر اس طرح کے وساوس اور خیالات آتے ہیں کہ وہ اپنے کسی قریبی دوست کو بھی بتانا پسند نہیں کرتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ کوئی اللہ والا مل جائے تو ڈرتے بڑی مشکل سے اپنے دل کی یہ کیفیت اس کو بتلاتا ہے، لیکن وہ بھی ڈرتے ہوئے کہ اس طرح کے گندے خیالات مجھے کیوں آئے، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، بلکہ کبھی کبھی تو ایسے وساوس اور خیالات نماز میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، سجدے میں اور خیالات آ گئے، اب یہ بیچارہ پریشان کہ میری اس نماز کا کیا حال ہوگا۔ تو آج تو میں آپ کے سامنے صرف ایک مختصر سی حدیث کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ 2-4 دن یہ عنوان آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں چلتا رہے گا، اور حدیثیں بھی ہیں تاکہ سکون ہمیں نصیب ہو اس حوالے سے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، ان پر کوئی مواخذہ، گرفت، پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو خیالات ہیں، وسوسے ہیں دل کے اندر، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ، کسی قسم کی کوئی گرفت اور کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو اور زبان سے نہ کہا جائے۔ یہ شرط بھی ہے، دل میں جتنی ہلچل ہو، طرح طرح کے خیالات اور افکارات ہوں، کفریہ باتیں چل رہی ہوں، ملحدانہ باتیں چل رہی ہوں، لیکن زبان پر اگر گفتگو نہیں کرتا اور اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے، تو کہتے ہیں بس دماغ اور دل میں یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ میں نے بیوی کو یہ کہہ دیا یا فلاں 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 فلاں، تو اس کو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ زبان سے الفاظ کہے یا نہیں کہے، کہا نہیں، زبان سے نہیں کہا، تو جب تک آدمی زبان سے نہ کہے کچھ نہیں ہوتا، دل میں جتنا کچھ چل رہا ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، اور بنیاد یہی حدیث ہے، دلیل یہی ہے کہ جب تک آدمی زبان سے کچھ نہ کہے اور اس پر عمل نہ کرے تو کوئی گرفت اور کوئی پکڑ اس پر نہیں ہے۔ انسان کے دل میں بعض اوقات بڑے گندے خیالات اور خطرات آتے ہیں، اور کبھی کبھی منکرانہ اور ملحدانہ سوالات اور اعتراضات بھی دل اور دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس مبارک حدیث میں اطمینان دلایا گیا کہ یہ خیالات اور وساوس جب تک صرف خیالات اور وساوس ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، جب یہی خیالات، خطرات اور وساوس کی حد سے بڑھ کر اس شخص کا قول یا اس شخص کا عمل بن جائے تو پھر ان پر مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی۔ تو یہ تو ایک حدیث، انشاءاللہ مزید اس بارے میں تفصیل اگلے درسوں میں بیان ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اطمینان قلب نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، برحمتک۔